یہ سمیولہ اور پھر ببرک کا سی ایم ہاؤس تبادلہ ہونا، یہ خبر میں نے 10 دن پہلے بریک کی تھی، لیکن مجال ہو وہ کام ہو گیا اور اس میں مبینہ طور پر بتایا گیا کہ 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی میں نے بریک کی، لیکن مجال ہو کہ کسی ادارے نے ایکشن لیا ہو۔ یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان سب بڑے ڈاکو کے زیادہ ریزسٹنس بھی ان کے علاقوں میں آپ کو دکھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار کیوں ہر ٹھیکے میں یہ 2 نمبر اپنی 2 نمبری کر رہا ہے۔ ریاست نے جن کے حوالے کیا ہوا ہے یہ صوبہ، انہوں نے تو صرف اپنی ذات کو فائدہ دیا، وہ اپنے خاندان کو دیا ہوا ہے۔ تو پھر اور اگر ہمیں پتہ ہے اور ریاست کو نہیں پتہ، ریاست کوئی ایکشن نہیں لیتی، کوئی ان کو پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ ابھی پھر میں نے کہا کہ زراعت میں 2 نمبری ہوئی، یہی موصوف جو وزیر ہیں اسد بلوچ صاحب، انہوں نے سوشل ویلفیئر میں اندھیر نگری مچائی، سارے کے سارے اپنے بندے لگائے اور باقی ڈویژنوں سے بھی جو لگے، پہلی بات ہے پہلے دوسرے ڈسٹرکٹ سے اکا دکا ہی لگا، وہ وہی لگا جو اس ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ وہ شخص جو مرنے پر تلا ہے، اس نے جی کر بھی تو دیکھا ہوگا۔ السلام علیکم، پاکستان امیج میں خوش آمدید، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد جعفر۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو حالیہ بجٹ وفاق نے پیش کر دیا، سندھ نے پیش کر دیا، اب بلوچستان کی باری ہے۔ بلوچستان کا غالباً 16 جون کو پیش کیا جانا ہے بجٹ۔ اب اصولاً تو یہ ہونا ہے کہ بھائی 12 یا 13 اگست کو ختم ہو جانی ہے مدت اسمبلیوں کی، لیکن پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی پاسبل ہے۔ دوسرا آپ کو بات کریں گے کہ بلوچستان میں اندھیر نگری بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنا چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ 2 نمبری بھی کھل کے ہو رہی ہے، اور جزا اور سزا کا نظام یہاں پہ صفر ہو چکا ہے۔ تیسری ہم بات کریں گے کہ بجٹ کے بعد کون کون سے آفیسران ہیں جو زیادہ کماؤ سیٹ پر پہنچنے والے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ چوتھی بات ہم یہ کریں گے کہ کس طرح وزراء آخری ٹائم ہے، 1-2 مہینے ہیں، دھڑا دھڑ ٹھیکے، دوسری کماؤ اسکیمیں اور پوسٹوں میں جو ہے نا اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کا جو بجٹ پیش کیا جانا ہے، اس کا حجم جو بتایا جا رہا ہے کوئی 300-400 ارب روپے کے لگ بھگ بتایا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان کا ایک بہت بڑی رقم چلی جاتی ہے تنخواہوں میں، سیکیورٹی میں۔ بجٹ ٹوٹل 1 ارب سے بھی کم ہو کے بچتا ہے بدقسمتی سے۔ پھر یہ نااہل لوگ اپنے کمیشن کے چکروں میں، اپنی 2 نمبری کے چکروں میں وہ بھی لیپس کر جاتے ہیں، کیونکہ کہیں سیکٹری اس طریقے سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، کہیں وزیر کا وہ ہوتا ہے، کہیں نیچے والے ایکسینس کا ہوتا ہے۔ تو صرف ان لوگوں کی ان 2 نمبری کی خاطر اربوں روپے اس سال بھی لیپس ہوئے ہیں، جس میں کوئی 7-8 ارب روپے محکمہ صحت کے لیپس ہوئے ہیں۔ اور وہاں پہ 2 جو بڑی ہاسپٹل ہیں بلوچستان کے، ان میں مشینیں خراب ہیں، وہ نہیں بنی، لیکن کیونکہ یہاں کمیشن ادھر ادھر کے رولے تھے تو وہ لیپس ہو گئے ان کی 2 نمبریوں کی۔ اور کہا یہی جاتا ہے کہ بلوچستان میں 80% کوئی اسکیم آتی ہے، اگر 100 روپے کی ہے تو اس میں 80% کرپشن ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بات رپورٹ کرتے ہیں تو جو عوام ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بہت کم ریشو آپ نے بتائی ہے، یہاں پہ 90% سے بھی اوپر کی کرپشن ہوتی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ ابھی بھی اسکیمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 منتھ ہیں ان کے پاس، یہ 3-4 منتھ کا بجٹ دیتے، لیکن نہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی اسکیمیں ڈلوائی جا رہی ہیں۔ اب دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اربوں روپے ٹریکٹروں کے گھٹوں میں ریلیز ہوئے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پہلے حساب ہوتا تھا کہ بھائی باقاعدہ کیبنٹ سے اپروول، دوسری چیزوں سے اپروول ہوتی تھی، پھر ریلیز ہوتی تھی۔ اب ایسے کیا ہوا ہے کہ سی ایم کو ایسا یرغمال بنایا ہوا ہے، پہلے ریلیزیں ماری جاتی ہیں، بعد میں شیڈو خود کو دینے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعد میں خود کو کیبنٹ سے بھی اپروول دلواتے ہیں تاکہ ہم سو کالڈ احتساب سے بچ سکیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ ریلیز دیکھیں، اسپیشلی یہ جو موجودہ سیکرٹری خزانہ ہے قمر دشتی، اس کے دور کی دیکھیں۔ اب
یہ بجٹ کے بعد جو میجر وہ آ رہے قمر دشتی صاحب تو بہت پہلے ہی SMBR بننے کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، اتنا عرصہ آپ رہے ہو، بجٹ پیش کرو گے، صحیح ہے غلط ہے، اونرشپ آپ نے لینی ہے۔ اس میں بھی آخری حد تک ماشاءاللہ جس طریقے سے ماورائے قانون یہ ریلیزیں دے رہے ہیں، تو کاش اگر احتساب کے تھوڑے سے بھی ادارے یہاں پہ ایکٹیو ہوتے تو جو خزانہ والا جو ہے نا اندھیر نگری مچائی ہوتی ہے تو شاید یہ جیل میں پڑا ہوتا، لیکن کیونکہ میں نے کہا یہاں جزا سزا کا کنسیپٹ ہے نہیں، یہاں پہ کچھ اور ہی وہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ کا ٹرائل، آپ کی جزا سزا کچھ اور ٹائپ کی ہوتی ہے۔ جب کچھ خاص لوگ آپ سے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں آپ ان کے، تب آپ کا نسلوں کا بھی احتساب ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ پورا صوبہ بھی لوٹ کے لے جائیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ دوسری ہم بات کریں گے کہ کون کون سے سیکریٹری جو ہے نا ان کا تبادلہ ہونے والا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے۔ سب سے پہلے SMBR بننے کے خواہش مند قمر دشتی، جنہوں نے خزانے کا ستیہ ناش کیا ہے، اب وہ موضع سیٹل کرنے کی خواہش مند ہیں یہاں کوئٹہ آس پاس، اب وہ SMBR ہر صورت بننا چاہتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں کہنے والے کہ بھائی آپ ایسے رپورٹنگ نہیں کرتے ہو، ویسے نہیں کرتے ہو، جب ہم ایک چیز واضح کہتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اس کا مقصد ہی لوٹنا ہے، اس کے باوجود وہ چیز آ جاتی ہے۔ پہلے اخلاقاً یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز پتہ چل جاتی تھی کہ یار یہ بندہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، گھنٹہ بھی پہلے اگر یہ خبر بریک ہوتی تھی تو اس کا ٹرانسفر رک جاتا تھا۔ ابھی جو یہ آیا سیٹلمنٹ افسر کوئٹہ کا، یہ سمیولہ اور پھر ببرک کا CM ہاؤس تبادلہ ہونا، یہ خبر میں نے 10 دن پہلے بریک کی تھی، لیکن مجال ہو وہ کام ہو گیا، اور اس میں مبینہ طور پر بتایا گیا کہ 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی میں نے بریک کی، لیکن مجال ہو کہ کسی ادارے نے ایکشن لیا ہو۔ اب ہونا یہ چاہیے، جو مطالبہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے، ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ 10 کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے۔ اب ایسا کریں کہ ببرک کو اس جگہ سے ہٹائیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ببرک کاکڑ کو CM ہاؤس ڈپٹی سیکرٹری لایا گیا، اس کو آگے انہوں نے DC کوئٹہ لانا ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے بھائی مولانا واسع ہے، اس کا ایک بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا بھائی کہاں ہے، یہ بڑی زوراور لوگ ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا، سارے ایسے لگتا ہے پورے ادارے ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں، جو قانون آئین اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جب سارے ادارے کسی سے آپ کو امید نہ ہو تو پھر اندھیر نگری ہی ہوگی، پھر نوجوان پہاڑوں پہ ہی جائے گا، پھر وہ غیر قانونی کام ہی کرے گا، پھر آپ کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ بھائی تم لوگ خود اسے اس طرف لے کے جا رہے ہو۔ اب یہ جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان سب بڑے ڈاکوں کے زیادہ ریزسٹنس بھی ان کے علاقوں میں آپ کو دکھے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار کیوں ہر ٹھیکے میں یہ 2 نمبر اپنی 2 نمبری کر رہا ہے، اس کو جو پوسٹنگ ملتی ہے کروڑوں ارب پتی، ان کی جائیدادیں لندن تک ہیں، دبئی میں ہیں، کہاں فنڈنگ ہوتی ہے۔ یہ جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے، باقی تو انٹیلیجنس والے ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کا ڈیٹا ان کے پاس ہوگا۔ اب جب وہ دیکھتا ہے کہ یار جن کے ریاست نے جن کے حوالے کیا ہوا ہے یہ صوبہ، انہوں نے تو صرف اپنی ذات کو فائدہ دیا، وہ اپنے خاندان کو دیا ہوا ہے، تو پھر اور اگر ہمیں پتہ ہے اور ریاست کو نہیں پتہ، ریاست کوئی ایکشن نہیں لیتی، کوئی ان کو پکڑ دھکڑ نہیں ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر وہ بندہ، پھر وہ 4 سکیل کی جاب کے لیے بھی وہ چاہے PhD کیوں نہیں ہے، اس کو نہیں ملتی، پھر وہ چاہے دشمن عناصر کا وہ بن جائے، چاہے پہاڑوں پہ جائے، پھر آپ اسے کیا گلہ کرو گی؟ جب ہم چیخ کے کہتے ہیں، ابھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی پوسٹیں آپ کے سامنے ہیں، سارے چہیتے لوگ لگائے گئے، ہر جگہ 2 نمبری ہے۔ ابھی پھر میں نے کہا کہ زراعت میں 2 نمبری ہوئی، یہی موصوف جو وزیر ہیں اسد بلوچ صاحب، انہوں نے سوشل ویلفیئر میں اندھیر نگری مچائی، سارے کے سارے اپنے بندے لگائے، اور باقی ڈویژنوں سے بھی جو لگے، پہلی بات ہے پہلے دوسرے ڈسٹرکٹ سے اکا دکا ہی لگا، وہ وہی لگا جو اس ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ اب اتنی حد تک 2 نمبری ہوتی ہے۔ اب پھر کیا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن میں پھر معزز ہائی کورٹ سے ان کو وہ مل گئی کہ آپ بھرتیاں کریں، 14 ارب روپے جا رہا ہے ان کو، زراعت والوں کو، ایک یہ پیٹی نہیں بنا سکتے، وہ کہیں پہ ان کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فروٹ کو رکھا جائے وہ خراب نہ ہو، ہمیں دوسرے صوبوں میں لے جا کے ان کو سٹاک کرنا پڑتا ہے، اور آپ اربوں خربوں خرچ کر رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ابھی دھڑا دھڑ
جو بھرتیاں ہو رہی ہیں ابھی ایکسٹینشن کا جو ڈی جی لائے ہیں ایکٹنگ کا لائے ہیں. یہ اسد بلوچ کی یہی ہے کہ یہ کمزور بندہ لاتا ہے پھر اس کو دبا کے رکھتا ہے, اس سے ناجائز کام کروائے جاتے ہیں, جس طریقے سے پچھلے سیکٹریوں سے بھی یہ کیے. اب جو ایکسٹینشن والے لائے ہیں یہ تو بلڈوزر وغیرہ کا انجینئر ہے. یہ جو سیڈ کے نام پہ 3 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, نیب اس کی تحقیقات کرے تو یہ ڈی جی تو وہاں نہیں چھڑوا پائے گا, لیکن اب اس کو غیر قانونی طور پہ سائل وسائل پر جو ہے نا خود کو کہنے والے اسد بلوچ صاحب اس کو لائے ہیں. سوشل ویلفیئر میں بھی وہ ایک اور ایکٹنگ کو لے آئے ہیں. ابھی سوشل ویلفیئر میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ پہلے ہی 2 نمبری ہوئی ہے. ابھی پھر میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان کی بھی آ گئی تھی بھرتیاں, وہ ٹیچنگ سٹاف کی. جب ٹیچنگ سٹاف آپ برباد کرو گے, جب ایگریکلچر آپ برباد کرو گے, سارے کے سارے 100 میں سے 100% آپ 2 نمبری کرو گے, پھر کہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں کوئی پوزیٹیو چینج آئے گا. اور اس کے بعد اب جو تبدیلیاں آنے والی ہیں, اس کے بعد ایس ایم بی آر بننے والے ہیں, جو ذرائع بتاتے ہیں کمبردشتی اوپن طریقے سے آ رہے ہیں کہ بھائی خزانے کا وہ کیا, اب آ رہا ہوں ادھر. اب پچھلی دفعہ جب آئی تھی ایک طاقتور حلقے نے کہا تھا کہ بھائی زاہد سلیم کو وہ کیا جائے, پوسٹنگ دی جائے, کیونکہ ان کو 7-8 مہینے نہیں دی گئی تھی. تو فائنانس کا کہا گیا تھا, لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید زاہد سلیم جو ہے نا کوئی اتنے وہ نہ ہوں, ان کو اے سی ایس اوم بنا دیا گیا اور کمبردشتی کے حوالے خزانہ کیا گیا. زاہد سلیم جتنا بھی شاید برا کرے اتنا برا نہیں کرے گا جتنا اس سائل وسائل والے نے کیا ہے, اور اربوں کی غیر قانونی ریلیزیں اس نے کی ہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے, اب ان کو بھی ریئلائز ہوا ہے کہ یار ہم کس کو لے آئے ہیں. اب یہی کہا جا رہا ہے, اور زاہد سلیم بھی خواہش مند ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بدقسمتی سے کوئی 0.something ایماندار افسران ہیں, اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سائیکو ہے, یہ سوسائٹی میں مس فٹ ہے. اب ہم نے ایماندار کی ڈیفینیشن یہ بنا دی ہے کہ ہی از مس فٹ ان دس سسٹم اینڈ ان دس سوسائٹی. تو کم بروں میں تو زاہد سلیم بھی کم سے کم موجودہ والے سے تو بہتر ہی ہوگا, بروں میں کم برا ہے. اس طریقے سے دوسری تبدیلی ایس این جی ڈی کی سیکٹری کی ایکسپیکٹڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی ایس ہوم کو لے تو آئے ہیں یہ, لیکن اے سی ایس ہوم پر جو طاقتور حلقے ہیں وہ خوش نہیں ہیں. منسٹر نے کوشش تو کی ہے, لیکن جو طاقتور حلقہ ہے جس کی زاہد سلیم سے خاصا تعلق بھی ہے, اور اس کو اگر ناراض کیا جائے تو کوئی متحمل نہیں ہو سکتا, وہ اتنی طاقتور شخصیت ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے, لیکن سننے میں یہی آیا ہے. تو عمران پرنسپل سیکرٹری عمران گچکی کی تبدیلی ہو سکتی ہے, اور لال جان جعفر کی تبدیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ 2 میان میں 1 میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. تو سی ایم ہاؤس میں ابھی تو چلا ہوا ہے, لیکن یا تو لال جان جعفر رہے گا یا عمران گچکی رہے گا. تو بجٹ کے بعد تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آیا ان میں سے کون سا رہتا ہے, کیونکہ ابھی دونوں اپنے اپنے وہ کیا کہتے ہیں دکھا رہے ہیں. عمران وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے نا وہ لے تو آئے ہیں, لیکن اس طریقے سے سسٹم چل نہیں پا رہا ہے جس طرح چلنا چاہیے. تو ان 2 میں سے ایک رہے گا, اور جہاں تک ہم نے سنا ہے تو عمران گچکی صاحب جو ہے نا یا ایس این جی ڈی یا سی ایس ہوم بننے کے خواہش مند ہیں اگر وہ چلے جاتے ہیں. اور اگر لال جان جعفر آ جاتے ہیں تو لال جان جعفر صاحب ایس این جی ڈی کے ہو سکتے ہیں غالباً سیکرٹری. یہ تبدیلیاں ہیں. اس طرح ہاشم غلزئی صاحب وہ کرتے ہیں, وہ جب آ جائیں گے, اگر لال جان جعفر صاحب آتے ہیں, کوئی اور پرنسپل سیکرٹری آتا ہے, تو عمران گچکی صاحب اس سائڈ پہ چلے جائیں گے. پھر ہاشم غلزئی کو کوئی اچھی وہ مل جائے گی, بزدار صاحب کو عبدالرحمن بزدار صاحب کو کوئی اچھی وہ ملے گی. لیکن بزدار صاحب وہ کیا کہتے ہیں پوسٹنگ اچھی لے لیتے ہیں دوستوں کا ادھر ادھر سے وہ کر کے, لیکن کام ماشاءاللہ وہ بہت کم ہی کسی کے آتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں ہیں مین جو ہو سکتی ہیں. اور آخر میں ہر منسٹر اور یہی چاہ رہا ہے کہ کمزور سا سیکرٹری اور فل ٹائم کرپٹ سیکرٹری لاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ کما کے جاؤں, الیکشن مہم میں میرے پاس اچھا خرچہ ہو, جو پوسٹیں ہیں ان میں اندھیر نگری مچاؤں. اور اس پہ عدالت بھی اگر ان کو ایسے ریلیف دے گی تو پھر یہی ہوگا. یہ 2 مہینے جو ہیں یہ بہت ٹف مہینے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہو کہ بھائی روزگار کے خلاف یا ادھر ادھر. ہم اس روزگار کے خلاف ہیں جو ایک ہی گھر میں سب کو لگاؤ, اور دوسرا کمپیٹنٹ بھی ہو, ایجوکیٹڈ بھی ہو,
میرٹ پر بھی ہو اور آپ اس کو نہ لگاؤ۔ اگر وہ غریب ہے یا وہ پیسے نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسے کہتے کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ اتنی محنت کی ہے، اس کے بعد بھی اگر میں پیسے دوں پھر بہتر تھا کہ میں ادھر ادھر ذلیل و خوار نہ ہوتا۔ تو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ ابھی فل ٹائم ان 2 مہینوں میں کوشش یہی کی جانی چاہیے ریلیزوں پہ، جو پوسٹنگز ہے، جو پوسٹنگ آرڈرز ہیں، جو کوئی اور چیزیں ہیں، ان پہ اچھا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو موجودہ حساب ہے اس میں احتساب زیرو ہے، بالکل زیرو ہے، اور اندھیر نگری فل ٹائم ہے۔ تو بالکل لاوارث کی طرح یہاں کے روزگار کو لوٹا جا رہا ہے، یہاں کے ترقیاتی بجٹ کو لوٹا جا رہا ہے، ہر جو حقوق ہیں یہاں پہ عوام کے ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز کا ہم پہلے سے بتاتے ہیں کہ یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ چیز لوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں، اور جہاں سب ملے ہوتے ہیں وہ معاشرہ پھر یوں بدحال ہوتا ہے، یوں تباہ و برباد ہوتا ہے، اور مزید وہ پستا چلا جاتا ہے جس کے صورتحال سے ہماری یہ سرزمین گزر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔